حضرت ذوالبجادین کی قبر غزوہ تبوک میں بجز یعنی صرف ان کے علاوہ ایک حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی نہ وفات۔ حضرت ذوالبجادین کون تھے اور ان کی وفات اور دفن کا کیسا منظر تھا؟ بڑا عجیب منظر تھا ان کے دفن ہونے کا، ان کے انتقال کا بھی بڑا عجیب منظر کہ جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہی ہو کر رہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل جائیں، رب کائنات ان کے الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جیسا کہا ویسا ہی ہوا، اور جنگ تبوک میں ان کے علاوہ کوئی بھی صحابی شہید نہیں ہوئے۔ ذوالبجادین کسے کہتے ہیں؟ تو ذوالبجادین یعنی دو کمبلوں والے صحابی، دو کمبلوں والے صحابی۔ آپ دھیان سے سنیے گا۔ ان کی وفات اور دفن کا ایک عجیب منظر تھا۔ یہ ایک بہت ہی ذوق آفری اور لذیذ حکایت ہے جو آپ کو دلچسپی سے سننا چاہیے۔ یہ قبیلہ مزینہ کے ایک یتیم تھے اور اپنے چچا کی پرورش میں تھے، یعنی یتیم تھے اور اپنے چچا کی پرورش میں، چچا نے ان کی پرورش کی تھی۔ جب یہ سن شعور کو پہنچے یعنی جوان ہو گئے اور اسلام کا چرچا سنا تو ان کے دل میں غیر خدا سے نفرت اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ لیکن ان کا چچا بہت ہی کٹر منکر تھا اور منکر خدا تھا، منکر رسول تھا۔ اس کے خوف سے یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دی کہ تم بھی دامن اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ میں قبول اسلام کے لیے بہت ہی بے قرار ہوں، بہت ہی بے چین ہوں، بہت ہی پریشان ہوں۔ یہ سن کر ان کے چچا نے ان کو برہنہ کر کے یعنی ان کو ننگا کر کے گھر سے نکال دیا کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ۔ جب گھر سے نکال دیا، یہ اپنی والدہ سے ایک کمبل مانگ کر اس کو دو ٹکڑے کر کے آدھے کو تہبند اور آدھے کو چادر بنا لیا، کیونکہ چچا نے سارے کپڑے بدن سے اتروا لیے، کوئی کپڑا بدن پہ نہیں چھوڑا۔ یہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے، ایک کمبل مانگا، کمبل کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے تہبند بنایا اور دوسرے ٹکڑے کو بدن پر ڈھانپ لیا، یعنی اس کو چادر بنا لیا، اور اسی لباس میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ رات بھر مسجد نبوی میں ٹھہرے رہے۔ نماز فجر کے وقت جب جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوار سے ان کی آنکھیں منور ہو گئیں تو کلمہ طیبہ پڑھ کر یہ مشرف باسلام ہو گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام دریافت فرمایا، معلوم کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام عبدالعزیٰ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذوالبجادین دو کمبلوں والا ہے۔
हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर बहुत करम फरमाते थे और ये मस्जिद नबवी में असहाब सुफ़ा की जमात के साथ रहने लगे और ये निहायत बुलंद आवाज से ज़ौक़ व शौक़ के साथ कुरान मजीद पढ़ा करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक के लिए रवाना हुए तो ये भी मुजाहिदीन में शामिल होकर चल पड़े और बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ और इंतहाई इश्तियाक़ के साथ दरख्वास्त की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमा दें कि मुझे खुदा की राह में शहादत नसीब हो जाए। आपने फरमाया कि तुम किसी दरख्त की छाल लेकर आओ। वो थोड़ी सी बबूल की छाल लेकर आए। आपने उनके बाजू पर वो छाल बांध दी और दुआ की कि ए अल्लाह मैंने इसके खून को कुफार पर हराम कर दिया है। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा मकसद तो शहादत ही है। इरशाद फरमाया कि जब तुम जिहाद के लिए निकले हो तो अगर बुखार की भी हालत में तुम्हारा इंतकाल हो गया तो तुम शहीद की मौत जाओगे दुनिया से। खुदा की शान कि जब हजरत ज़ुल्बिजदैन रदियल्लाहु ताला अन्हु तबूक में पहुंचे तो बुखार में मुब्तला हो गए और इसी बुखार में उनकी वफात हो गई। क्यों? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।